رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بے ادبی ناقابل برداشت ہے، اس لیے کہ مسلمان پر جب نبی پاک کا نام لیا جائے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے، اس کے دل میں نور ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا جب مصطفیٰ کی عزت کی بات آئے تو تمہیں درد دل سے کہتے ہیں، پھر ہمیں بچے یاد آتے ہیں، نہ دولت یاد آتی ہے، نہ جوانی یاد آتی ہے، نہ ہمیں یار یاد آتے ہیں، اور نہ ہمیں اپنے وجود کی پرواہ ہوتی ہے۔ ہمیں یاد آتی ہے تو گنبد خضرا والے نبی کی عزت یاد آتی ہے۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، اور جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ نہتے 313 بشر شوق شہادت میں، نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں۔ نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پہ، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ تباہ کر دے ان لوگوں کو جو ظلم پر چپ رہتے، انہیں تباہ کر دے۔ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، اس سا منافق نہیں کوئی۔ منافق بن کے جینا بند کر دو، اب مومن بن کے جینا سیکھو، ان ظالموں کے خلاف بولو۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جان کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتے ہیں جس سے لوگ اشتعال میں رہے، جان بوجھ۔ حلم، حوصلہ، صبر ذات کے بارے میں تو ہے، لیکن اگر کوئی رسول پاک کی بے ادبی کرے تو پھر حوصلے کی بات ہے ہی نہیں، پھر تو جہاد کی بات ہے۔ اور میں دیانتداری سے مسجد میں باوضو بیٹھ کر جمعے کے دن مشورہ دیتا ہوں حکومت کو، اور وزیر قانون کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ فرعون کی حکومت ساری زندگی رہی، نہ نمرود رہا، نہ جاج بن یوسف رہا، نہ یزید رہا۔ اور یار درباری بن کے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے کرتے تم یہاں تک آ گئے ہو کہ اب نبی پاک کی عزت کو آنچ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اور آپ یقین کریں سیاسی جماعتوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ احتجاج کر کر کے۔ تمہارے جذبے سچے ہیں انشاءاللہ، شاید مغرب کو بھول ہو گئی ہے۔ یہاں ایک ایک بچہ غازی علم الدین ہے، ایک ایک بچہ عمر چیمہ ہے۔ یہ سعادت مندیوں کا سفر ہے، یہ مغرب کو بھول ہو گئی ہے۔ اس نے کس قوم کو چھیڑا ہے؟ ان کی غیرت مری ہوئی نہیں ہے، انہوں نے کچوکے دیے، زخم دیے، امت کو معاشی بحران میں مبتلا کر دیا۔ روز پٹرول کے بم ہمارے اوپر گرتے ہیں، لیکن ہم کبھی میدان میں نہیں آئے۔ لیکن سارے معاملات کے اندر ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، کمزوری بھی دکھا سکتے ہیں۔ اگر اس عنوان سے ہم کمزوری دکھائیں ہمارا بچتا ہی کچھ نہیں، ہمارا سب کچھ نام محمد ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کے سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، بس ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ ہم نے عہد غلامی کرنا ہے حضور علیہ السلام کے نام سے، اور انشاءاللہ یہ ہماری سعادت مندی ہے۔ ورنہ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جس زمانے میں کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جو حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائے۔ یہ تاتاریوں کا دور ہے، جب بغداد کو اجاڑا گیا، امت کے سر کاٹے گئے، اور یہ حال تھا کہ منگول سردار نے کہا کسی مسلمان کا سر نہ ہو، اپنے فوجیوں کو کہا نہیں تو تمہارا سر کاٹ کے لگائیں گے۔ ایک مینار تعمیر کرنا ہے کھوپڑیوں کا، اور پھر مسلمانوں کا پتہ ڈھونڈتے ہوئے لوگ ہاتھ میں پیسے لے کے گھومتے تھے کہ کسی مسلمان کا پتہ دے دو، اس کا سر کاٹیں ہم، لیکن مسلمان ملتا نہیں تھا، کاٹ دیے گئے۔ دجلہ 3 دن تک خون بن کے بہتا رہا۔ یہ ہماری تاریخ ہے بغداد کی۔ اور پھر دجلہ کا بند توڑ دیا گیا، جو لوگ تہ خانوں میں چھپے تھے 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے پھر نکالی۔ پھر وہ لمحے آئے کہ کوئی ایسا متنفس نظر نہیں آتا تھا جس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہو۔ ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا، اس نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر تاکہ کچھ لوگ اور بھی ہمارے ہم نوا ہو جائیں۔ اس نے قسم پرسی کے سالم میں کہ اب کوئی شخص نہیں ہے جو اسلام کا نام لیوا ہو، تو اپنے خب سے باطنی کا اظہار کر دیا اور پیغمبر حسن و جمال حضور نبی رحمت کی توہین و تنقیص کا آغاز کیا۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ایک کتا تھا جو خیمے کی چوب کے ساتھ بندھا ہوا تھا، جب اس نے توہین کا آغاز کیا تو اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کتا تیری توہین کی وجہ سے بھونک رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ کتا نسلی کتا ہے۔ واقعی وہ نسلی تھا، اور میرا ہاتھ کا اشارہ پا کے غیرت میں آ گیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے پھر توہین کا آغاز کر دیا،
تو ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس کتے نے زنجیر تڑوا کر کے اس پادری کے گلے میں جا کے دانت گاڑ دیے اور چھوڑا تب جب اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کے 70,000 اس فوج کے سپاہی اسلام کے دامن میں آ گئے۔ اقبال نے اسی موقع پہ کہا تھا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ اللہ اپنے نبی کی آبرو کی یوں بھی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ کون جانتا تھا کہ عامر چیمہ یہ کام سر انجام دے گا؟ وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا لیکن غلامی رسول کی سند لے کے پلٹا۔ ایک دفعہ انگلی کے اشارے سے ابو لہب نے کہا تھا نبی پاک کو آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تو کہتا ہے میرے نبی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تیرے دونوں ٹوٹ جائیں گے۔ اور سنو ابو لہب کا حال کیا ہو۔ ابو لہب کا معنی ہے ابو لہب شولوں کا باپ، لہب شولوں والا۔ کیا مطلب؟ ابو لہب اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کے جو رخسار تھے شولوں کی طرح چمکا کرتے تھے، اتنا خوبصورت تھا، لال سرخ رنگ تھا، خوبصورت آدمی۔ عرب میں جب غربت تھی تو اس کے گھر میں اس وقت بھی 2 اینٹیں سونے کی تھی، اتنا مالدار آدمی اور سردار تھا سارے مکے کا۔ لیکن نبی پاک کی بے ادبی کی، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ رب دنیا میں سب سے زیادہ ناراض ہی اس سے ہے جو اس کے رسول کا بے ادب ہے، سب سے زیادہ ناراض ہی اسی سے۔ ابو لہب نہ گیا بدر کے موقع پر، ڈر گیا، کہنے لگا میں نے نہیں جانا، مکے میں رہ گیا، نہ گیا جہاد کے لیے، مسلمانوں کے خلاف نہ نکلا۔ لوگوں نے بڑا اس کو لان تان کیا، لیکن کہنے لگا میرے خرچے پہ 4-5 بندے لے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، پیچھے رہ گیا۔ لوگ کہنے لگے بچ گیا، لیکن اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری نکلی کہ ریشے سے بھر گیا سارا وجود، ریشے۔ اس کے بچوں نے لے جا کے ابو لہب کو پیچھے ایک حویلی تھی مکے کے باہر، اس میں بند کر دیا، چیختا تھا، چلاتا تھا، کوئی مجھے بچاؤ، کوئی پانی پلاؤ۔ دروازہ توڑ کے باہر نکلا تو چوک میں مر گیا ابو لہب، اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ چوک میں لاش پڑی تھی، یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ تبت یدا ابی لہب و تب، چوک میں پڑی ہوئی ہے، کوئی قریب نہیں جاتا۔ اس کے بیٹوں سے لوگ جا کے کہنے لگے تمہارا باپ تھا، شرم کرو۔ ایک ملازم کو پیسے دیے اس کے بیٹے نے، کہا گڑا کھودو اور میرے باپ کو رسی کے ساتھ پکڑ کے اس میں پھینک دو۔ ایک گڑا کھودا مکے کی گلی میں اور رسی کے ساتھ پکڑ کر باندھ کر اس کی ٹانگ کو گھسیٹ کر اس گڑے میں ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی، بدبو کا وہ ڈھیر بند کر دیا۔ ابو لہب مکے کا سردار تھا، پر جانے کہاں مردود دفن ہے۔ کہ جو عمومی طور پہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے یہ چیختے ہیں کہ حضور نے تو معاف کر دیا، تو آپ معاف کیوں نہیں کرتے؟ آپ اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ حضور کے ماننے والے نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا صاحب یہ سنت اختیار کیجئے، اپنے دشمنوں کو معاف کر دیجئے، باقی کسی کے دشمنوں کو معاف کرنے کا آپ حق تو نہیں رکھتے۔ میں اس معاشرے کا ایک معزز شہری ہوں، توہین عدالت کر دی کسی نے تو مجھے اختیار دو نا کہ میں معاف کر دوں۔ کیا تم مجھے اس بات کا اختیار دیتے ہو کہ آپ کی عدالت کی توہین ہوئی اور میں اس کو معاف کر دوں؟ آپ کہیں گے آپ تو ہمارے شعبہ کے شخص نہیں ہیں۔ مجرم کے لیے سزا ضروری ہے، مجرموں کو سزا ملے گی تو حالات بہتر ہوں گے۔ کہتے ہیں سرے عام پھانسی لگاؤ، کہتے ہیں قانون میں گنجائش نہیں۔ تمہارے لیے قانون روز بدل جاتا ہے۔ جب مطالبہ کیا گیا نا کہ سرے عام پھانسی، جاگ رہے ہیں آپ لوگ کیسے ہو گئے جی؟ چلے میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے میری قوم جاگ جائے، آمین تو کہہ دیں، اللہ کرے آپ لوگ جاگ جائیں اور جاگتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، مشورہ دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا کیونکہ چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کہا گیا سرے عام پھانسی۔ لیکن میانی صاحب کے قبرستان میں جاؤ، میانی صاحب کے قبرستان میں وہ علم الدین جسے اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا تھا، ہزاروں لوگ روزانہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ کی نعتیں سناتے ہیں۔ جا کے دیکھو تو صحیح۔
منظر کتنا بدل گیا. اور جب غازی علم دین شہید کا جنازہ اٹھا تو امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کی چیخ نکل گئی اور ڈاکٹر اقبال رونے لگے اور قائد اعظم تڑپنے لگے. منتیں کرتے تھے محمد علی جناح کہ یارو تھوڑے پیچھے تو ہٹو، میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی ذرا اسے کندھا دے لوں، ذرا پیچھے تو ہٹو. محمد علی جناح جیسے لوگ تڑپتے تھے. اور جب قبر میں اترنے کی باری آئی تو ڈاکٹر اقبال نے ہاتھ باندھے، کہنے لگا او دوستو اقبال پہ تھوڑا رحم کھاؤ، اسے میرے ہاتھوں پہ رکھو، قبر میں اتار دیتا. اور اقبال کہنے لگے دیکھو میں شعر لکھتا رہا اور یہ لوہاراں دا منڈا نمبر لے گیا. نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی فرما برداری ہو اللہ تعالیٰ کی اذن سے، لیکن اس کے باوجود غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا اے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو پھر تیری چوکھٹ پہ آ جائیں، جاؤ کا تیرے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ تیرے پاس آ کے اللہ سے معافی مانگیں، آئیں تیرے پاس معافی اللہ سے مانگیں، اللہ معاف کر دے گا. فرمایا واستغفر لهم الرسول، پھر رسول ان کے لیے رب سے معافی مانگے کہ مالک میرے ڈیرے پہ چل کے آگے آپ معاف کر دیں. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، آئے تھے توبہ کرنے کے لیے، اللہ ساتھ رحمت بھی جولی میں ڈال دے گا. کیا میرے نبی کو ساتھ لے آئے ہو، توبہ بھی قبول کی اور رحمت بھی نازل کی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ مقدمہ لے کے وہ یہودی اور منافق آ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنا مقدمہ سناؤ. تو اس منافق نے کہا یہ ہوا، ساری کہانی سنائی. اب یہودی کی باری آئی، کہا ہاں بھئی تو سنا. اس نے کہا کہ میری صرف ایک بات ہے. کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں، بس میں نہیں سناتا کیا ہوا، بس یہ اتنی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نام نہاد کلمہ گو سے کہا یہ سچ کہہ رہے، حضور نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے اس کے حق میں؟ جی ہاں، لیکن میں حضور آپ سے کروانے آیا ہوں. کہا پھر رکو ابھی کرتا ہوں. آپ اندر گئے، جب واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار تھی. تو حضرت عمر نے اس منافق کی گردن کاٹتے ہوئے تاریخ ساز لفظ کہے ہا کازا عقدی لمن لم یرد بقضاء اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر کی تلوار اس کا فیصلہ ایسے ہی کرتی ہے، اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی. یہی تو ممتاز قادری نے کیا تھا. آج وہ شہید ہو گیا لیکن سرخرو ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے. تو وہ مارا گیا. جب قتل کر دیا گیا تو جو اس کے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، وہ حضور علیہ السلام کے پاس احتجاجی جلوس لے کے آ گئے کہ ماورائے عدالت قتل ہو گیا. عمر نے ماورائے عدالت قتل کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کو بھی تو بلاؤ، پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. تو جب حضرت عمر پہنچے، ان کے پہنچنے سے قبل جبریل پہنچ گئے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فلا وربک، رب نے کہا اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، رب بھی اس پہ ناز کرتا ہے میں محمد کا رب ہوں، کہا مجھے تیرے رب کی قسم. یہ تو کہتے ہیں کہ ایک کلمہ گو کو، ایک مسلمان کو مار دیا، مجھے تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ حاکم بنائیں آپ کو ہر اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان پھوٹ پڑا. جب تک اپنے مقدمات میں تجھے حاکم نہ مان لے، محبوب تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو تو فیصلہ کر دے، یہ نہیں کہ صرف قبول کر لیں بلکہ دل میں بھی کوئی کجی محسوس نہ کریں، اسے دل و جان سے قبول کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو تسلیم کرنے کا جو حق ہے جب تک وہ ادا نہ کرے، مجھے تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا. تقاضائے عدل جب تک پورا نہیں ہوتا، آپ یقین کریں میرے صاحب کہا کرتے تھے میں عدالت کو عدالت نہیں کہتا، کچہری کہتا ہوں، اس لیے کہ عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے.
یہاں تو حال یہ ہے، بتائیے وکیل کو نہیں پتا ہوتا کہ جو میرے پاس آیا یہ غلط آدمی ہے، وہ اس کی حمایت کرتا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ چلتا ہے کہ نہیں، جھوٹ کے ساتھ آخر تک لڑتا ہے کہ نہیں لڑتا، جو گواہ بن کے جا رہے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں کہ ہم جھوٹے کی گواہی دینے جا رہے ہیں، تو پھر کیا سارا ظلم حکومتیں کر رہی ہیں؟ معاشرہ بھی تو اپنی ترتیب بدلے نا، لوگ بھی تو اپنا رنگ بدلے نا، لوگ بھی تو طبیعت بدلے نا۔ کون منتخب کرتا ہے انہیں ظالموں کو؟ عوام، اور پھر اس کے بعد شکوہ بھی عوام ہی کرتی ہے۔ خدا را تقاضے سمجھو، مزاج سمجھو، طبیعت سمجھو اسلام کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا بول بالا کیا، ہر مقام پر، ہر نقطے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل عدل اور عدل کی آواز بلند فرمائی۔ کوئی مقام ایسا نہیں، آپ پڑھیے کتابیں، اگر ایک کلمہ پڑھنے والے اور یہودی کا فیصلہ آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو حق میں سمجھا ہے تو نبی پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ وہ منافق بگڑ گیا ہے، حضرت عمر کے پاس گیا ہے، لیکن حضور نے فرمایا جہاں جاتا ہے جا، فیصلہ وہی کیا جائے گا جو عدل پہ مبنی ہوگا، جو انصاف پہ مبنی ہوگا۔ سارے وکیل جمع ہو جائیں اور وہ کہیں کہ چلو اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں، تو کیا تم تمام وکلاء کو اس بات کا حق دیتے ہو کہ وہ عدالت عظمیٰ کی توہین معاف کر دیں؟ یار جب توہین عدالت کی معافی آپ نے میرے اختیار میں نہیں دی تو رسول اللہ کی اہانت کی معافی کسی نے تمہارے اختیار میں بھی نہیں دی۔ یہ بات اچھی طرح سن لو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ تمہارا اختیار نہیں ہے، یہ صرف رسول اللہ کا اختیار ہے۔ حضور کے اختیار میں تم کون ہوتے ہو تصرف کرنے والے؟ وہ معاف کریں ان کی مرضی، وہ نہ کریں ان کی مرضی۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام کا اہانت کرنے والا شخص وہ واجب القتل ہے، اس کی سزا موت ہے، اور یہ قرآن کا آئین ہے، یہ احادیث سے ثابت شدہ نتیجہ ہے۔ کسی کو پرواہ نہیں، مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں، وہ اللہ کو کیا جواب دیں۔ اور یہ اللہ ماشاءاللہ ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی، اور میرا وزیر قانون صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے، بڑی تھوڑی، اللہ سب کو معاف کرتا ہے، اپنے رسول کے غداروں کو معاف نہیں کرتا۔ میں ظالم ہوں، آپ ظالم ہیں، جنہوں نے ظالموں کو اپنا سپہ سالار بنایا ہے۔ تیاری کر رہو اللہ کے حضور۔ میں نے پوچھا رب کریم سے، مولا تو بتانا رزلٹ کب نکلے گا؟ تو رب کریم نے فرمایا دنیا تو غافل ہو سکتی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کر جا کے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 42 پڑھو۔ رب فرماتا ہے اللہ غافل نہیں ہے ان لوگوں سے جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، اللہ ظالموں کے کاموں سے غافل ہے۔ تو پھر مولا رزلٹ کیا ہے؟ فرمایا انما یؤخرہم لیوم، اللہ نے ایک دن کے لیے یہ فیصلے رکھے ہوئے، رب روز عدالت نہیں لگائے گا، اللہ نے ایک دن رکھا ہوا ہے۔ تشخص فیہ الابصار، فرمایا میں ظالموں کو اس طرح لٹکاؤں گا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ میں ظالم کو، رب کریم فرماتا ہے مجھے کوئی غافل نہ سمجھے، وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے۔ اور ایک تیر سے وہ کئی شکار کرنا چاہتے ہیں کہ قانون بھی توڑ دیا جائے اور یہ وطن بھی توڑ دیا جائے، لیکن ہمیں سوچنا ہے حضور سے ہمارا رشتہ لازوال ہے اور یہ ملک بھی اپنا ہے، اس لیے احتجاج ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے، اور اس کو ہم جس انداز میں بہتر سمجھتے ہیں احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے۔ کسی نے بیان دے دیا، کسی نے تحریر لکھ دی، کسی نے کالم لکھا، کسی نے میڈیا پہ آ کے اپنے جذبات کا اظہار کیا، کسی نے اداروں کو پیغام دیا، کسی نے احتجاجی مظاہرہ کر کے، جلوس نکال کر کے اعلان کیا، کسی نے دکان بند کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم تمہارے اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارا آئینی جمہوری دستوری حق ہے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کریں، لیکن ہمیں اس موقع پہ گہری نظر رکھنا پڑے گی کہ دشمن اس سے فائدہ حاصل نہ کرے۔
اپنے لوگوں کو مرتب اور منظم رکھا جائے. جذبات کے اس ماحول کے اندر بھی ہم اپنی گفتگو کو پورے غور و فکر کے ساتھ تول کے بولنے کا مزاج بنائیں تاکہ ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو. اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے اور ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لازوال محبتوں کا جو رشتہ ہے اس کو نبھانے کی توفیق دے. حضور کے سامنے حشر کے دن ہم شرمندہ نہ ہوں. 2-4 دن پہلے ایک صاحب مجھے سمجھانے لگے, کہنے لگے معاملات تھوڑے آگے بڑھ رہے ہیں, اب تو چیزیں بڑی ساری صحیح ہو گئی ہیں, علماء کو نرمی کرنی چاہیے. اور میں نے کہا کس بات کی نرمی؟ ہماری آواز تو اتنی مؤثر ہے ہی نہیں, ہم نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہماری وجہ سے بڑا انقلاب آ رہا ہے. اگر کونوں میں بیٹھ کے مسجدوں میں رسول اللہ کے نام کی دعائی دیتے تو اتنا تو موقع دو نا, ہمیں کم از کم اتنا تو کرنے دو. اور وگرنہ اگر ہم سے پوچھو تو مرحوم کہہ گئے تھے جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور اتنی ہی روشنی میں چراغوں سے چھین لوں, اور جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے بے نیاز اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں. اتنی تو ہمتیں ہوں میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں. عدل رہے گا تو امن رہے گا, عدل رہے گا تو سکون رہے گا, عدل رہے گا تو معاشرہ بنے گا, اور انسان رہیں گے. اور اگر بے انصافی ہوگی تو بھیڑیے پلیں گے, درندے پلیں گے. یاد رکھنا, انسانوں کی بستی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس میں انصاف رہتا ہے, اور جب انصاف رخصت ہوتا ہے پھر بھیڑیوں کا راج ہوتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں انسان رہے پھر انصاف کرنا پڑے گا, اور اگر بھیڑیوں کو موقع دینا ہے تو ٹھیک ہے, پھر کسی طرف نہ دیکھیں, اپنے آپ کو سجائیں سواریں, دل کو روشن کریں, ادھر بڑھیں جدھر انصاف زیادہ ہے. یہ جھنڈے لگے, شرم کرو اور ڈر جاؤ, بس کر دو. تمہارے منہ میں اب دانت پورے نہیں رہے. کوئی شوگر کا مریض ہے تو کوئی بلڈ پریشر کا, تو کوئی ہارٹ کا, تو کوئی کینسر کا. شرم کرو اور اپنی قبر کی بھی تھوڑی سی فکر کرو. کسی کو خبر ہے کیوں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے؟ سارا کچھ دنیا داری رہ گئی ہے, سارا کچھ صرف یہی رہ گیا. حضرت ابو بکر سردار تھے, حضرت عمر سردار تھے قبیلے, حضرت عثمان سردار تھے. انہوں نے سرداریوں کو ٹھوکر مار کے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کی. سرداریاں چھوڑ کے غلام بن گئے. تم سرداریاں بچانے کے لیے رسول اللہ کی غداری کرتے ہو, شرم نہیں آتی؟ اور قوم شکوہ ہے مجھے. جو شخص حضور کی اہانت کرے وہ واجب القتل ہے, اس کو سزائے موت دی جائے گی, اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم پراکسی وار میں ہیں. ہمارا دشمن ہمارے وجود کو برداشت نہیں کرتا. اور تم نے قوم کو لوٹا, لوٹتے رہو. اب ایمان پہ ڈاکے تو نہ ڈالو. تمہیں دولت لوٹ کے پیٹ نہیں بھرا, اب ایمان لوٹنا شروع کر لیا. تمہارا فیکٹریاں لوٹ کر, قومی خزانہ لوٹ کر پیٹ نہیں بھرا. بھائی مانو اب دین بیچ کر اپنی حکومتیں پکی کرو گے. اور وہ لوگ بھی تیار ہو جائیں جو ان بھائی مانوں کو منتخب کرتے ہیں, ان سے بھی سوال کرے گا. ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا تحریک پاکستان کے زمانے میں, سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تحریک پاکستان میں ہندوؤں کا جلسہ تھا تو سارے ہندو تھے, تو پنڈت تقریر کر رہا تھا, کوئی مسلمان نہیں. ایک پنڈت تقریر کر رہا ہے, اور اس نے تقریر کرتے کرتے نا نبی پاک کے بارے میں کوئی کمزور جملہ کہہ دیا, کوئی کمزور بات, کیونکہ پاکستان کے خلاف بول رہا تھا اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قانون شریعت کے خلاف بات, کوئی کمزور بات کہہ دی. وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا, ایک ملنگ بیٹھا تھا, وہ بھی پرا دوری ڈنڈا لے کے, کوئی نہ تو ڈنڈا بھی بڑا رنگین ہوتا ہے, بتایا رہتے نے انہوں, ہاں جی, اور رقیم ڈنڈا بڑا. ان تے اللہ خیر کرے, سنیا انہوں نے بڑے پیر بنا لیا نا, جنہیں مہینے زیادہ نہ نہائے انہاں بڑا پیر ہو جاتا ہے. جنہ زیادہ وزن چکن دے قابل ہوتے وڈا وڈا غوث, کڑل پائی پھردا ہے, ٹل پائی پھردا ہے, پیر منی جا رہے. منن والے دی بھی عجیب سوچ ہے, ہاں جی, وہ بھی شکوہ علماء سے ہے مجھے, اس لیے کہ یہ ساری زندگی پیر کی فضیلت بیان کرتے رہتے ہیں. کبھی پیر بھی تھوڑی فضیلت دسی ہے؟ دسواں ڈیرے دار پیر جڑا آکھے مولوی چنگے نے, مولوی پیری مریدی کا شعبہ ہی ان لوگوں کو دے دیا ہے جو اس کے حل ہی نہیں. وہ ایک بزرگ کہتے ہیں اسی غوث پاک کی کرامت بیان کرنے ہونے ہیں تو تھلو ایک چول جہا بندہ ٹڑدا ہوندا ہے, وہ ٹل پائی پھردا ہوندا میری گل ہو رہی ہے, وہ بھائی غوث پاک دی گل ہو رہی ہے.
تو اپنی سمجھی بیٹھا ہے. علماء نے فضیلت بیان کر کے نہ تو لوگوں نے سمجھا ہے جی یہ عظمت پہ دسدا ہے وہ جڑا چھپڑ دے کنارے بیٹھا کھڑے اودی پہ گل کردا ہے. اور نہیں بھائی جو دین پہ عمل کرے اور عمل میں اخلاص پیدا کر لے، حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں وہی پیر ہوتا ہے. عالم اور اس پر عمل اور عمل میں اخلاص، دین مکمل ہو گیا. عام دام برسر مطلب بہرحال ملنگ بیٹھا تھا دور. جب اس پنڈت نے بات کی نا حضور کے بارے میں کمزور بات، تو پنڈت نے وہ ڈنڈا پکڑا تگڑا سا ڈنڈا، اور وہ پیچھے سے نا کہیں سے ملنگ بندہ تھا، کسی نے روکا بھی نہیں، وہ پیچھے سے چڑھا سٹیج پہ. کہتا ہے میں ایک کوئی ماریا سیرے ماریا ذرا ٹیل لا کے ایک کوئی ماریا تے دوجے دی پھر لوڑ وہ ٹہ پیا، پھڑ لیا انہوں، جیل بند کرتا. پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے میں ملنے گیا. شاہ صاحب فرماتے میں ملنے گیا. کہتے جب میں گیا نا تو بندہ بھی پنجابی اور پیور پینڈو اور سائیں ملنگ. کہتے ہیں جب میں سامنے کھڑا ہوا تو میں نے اس کو کہا سائیں نہ تو نماز پڑھے، نہ تو مسجد آئے، نہ تو کوئی اور اچھا کام کرے، یہ بڑا کمال کیا تو نے، حالانکہ تو آیا نہیں. پیر صاحب کہتے ہیں اس نے ملنگ ہو کے ایسی بات کی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہنے لگا پیر صاحب اسی نماز نہیں پڑھتے، ساڈی غلطی ہے، مسیطے نہیں ہوندے، ساڈی غلطی ہے. ایک جملہ کہا اور میرے وجود کو گرم کر گیا. کہنے لگا حضور گناہگار ضرور ہاں پر اپنے نبی دا غدار تے نہیں نا. حضور گناہگار ضرور ہاں پر رسول دا غدار ہے. حضور غلطی ہو جاندی بھول جائی دے، دعا کرو اللہ توفیق دے وے، پر غدار نہیں جے. حضور میں مسیتی نہیں جاندا، نماز نہیں پڑھدا، پر انہیں تے نہیں نا کہ میرے سامنے کوئی میرے نبی دی بے ادبی کر جائے. ایڈی بھی طاقت نہیں کسے دی میرے سامنے کر جائے. عرض کیتی حضور میں تے ایک ماریا، اجے تے ایک ماریا، مینوں موقع نہیں ملیا، دسو بچے کہ مر گیا ہے. طائف کے بازاروں میں لوگوں نے پتھر تک مارے، نالین خون سے زخمی ہو گئے، اور ادھر سے حکم بھی آتا ہے محبوب بولو تو صحیح. ان پہاڑوں کو ایسے جو ہے وہ جوڑیں گے کہ یہ درمیان میں پس کے رہ جائیں گے. عذاب کے فرشتے حاضر ہو کے پیشکش کرتے ہیں، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں نہیں، میں رحمت بن کے آیا ہوں. وہی رحمت للعالمین نبی فتح مکہ کے دن حکم دیتے ہیں کہ ابن خطل کو قتل کر دو، اس کی لونڈیوں کو قتل کر دو. یہ حضور کا گستاخ تھا، حجب کیا کرتی تھی اس کی لونڈیاں، گا گا کے حضور کی اہانت کیا کرتی تھی. اس نے سوچا بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا. پوچھا گیا یہ تو کعبہ کے پردے کے اندر چھپ گیا ہے، یہاں پناہ لے لی ہے. کہا یہیں سے نکال کے قتل کر دو. یہ میرے نبی کا اختیار ہے. حضور چاہیں تو معاف کر دیں، حضور چاہیں تو حکم صادر کریں کہ ان پر حد جاری کر دی جائے، ان کو سزا دی جائے. اس لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ جس کا جرم ثابت ہو جائے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. ایک تو بات یہ ہوئی، غریب سے لے کر امیر تک جو جس جگہ بیٹھا ہے، جس منصب پہ بیٹھا ہے، اسے تقاضا عدل قائم کرنا چاہیے، اسے انصاف کا بول بالا کرنا چاہیے. اسے ہر مقام پر یہ سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بے انصاف ہوں. اور یاد رکھیں انصاف انصاف ہوتا ہے، نہ انصاف کی آنکھیں ہونی چاہیے اور نہ انصاف کا دل ہونا چاہیے. وہ دیکھے نہ کہ سامنے کون ہے، اور اس کا دل اگر دھڑکے تو صرف انصاف کے لیے دھڑکے، کسی اور کے لیے دھڑکنا نہیں چاہیے. اسے بالکل فیصلہ کرنا چاہیے، جو بھی سامنے آئے اسے فیصلہ کرنا چاہیے. اپنے آپ کو پیش کرنا سیکھیں، معاشرے میں انصاف کرنا سیکھیں، عدل کرنا سیکھیں. ہمارے ہاں انفرادی سطح پہ جب شروع ہوگا یہ کام، انفرادی سطح پہ، پھر وہ اجتماعی. آپ یقین کریں لوگ گفتگو کی حد تک بھی انصاف نہیں کرتے. کوئی آدمی اگر صحیح کہہ رہا ہے نا بات، لیکن ہمارے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے تو اس کی مخالفت کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں. کہتے ہیں بات صحیح کر رہا ہے، پر چونکہ میرے مفادات کی نہیں، لہذا میں اس کو اس بات میں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے سینے میں دل رکھا ہے تو محبت بھی رکھی ہے. جب نبی پاک سے نہیں کرو گے تو غلط جگہ کرو گے.
جب حضور سے نہیں کرو گے تو پھر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب میں، آپ فرماتے ہیں میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا، تو میں ایک دن میں نے عشاء کی نماز پڑھی، میں ساری رات اس کی گلی کا طواف کرتا تھا۔ ایک دن میں نے عشاء کی نماز قاری صاحب کے پیچھے پڑھی تو انہوں نے قرات لمبی کی، میرے دل میں خیال آیا کہ مولوی تو فارغ ہے تو میں جا کے کام بھی لگنا ہے، خیال آیا میرے دل میں۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، ٹھنڈ کی رات تھی تو میں اس کے دروازے کی طرف ساری رات چل، نوجوانوں یاد کرنا اس بات کو، یہ داتا صاحب 1000 سال پہلے لکھ گئے، فرماتے ہیں ساری رات اس بی بی کے گھر کے گرد میں گھومتا تھا، ٹائم بچا کے جب سارے سو جاتے تھے 2 منٹ کے لیے چھت پہ آتی تھی، مجھے غصہ بھی نہیں چڑھتا تھا، اس کے وہ 2 منٹ کے لیے آیا کرتی تھی پر مجھے یوں لگتا تھا سکون ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں ایک رات، سردی کی لمبی رات، نماز پڑھی تو میرا دل گھبرائے کہ قاری جلدی کر، فرماتے میں گیا اور ساری رات میں اس کے گھر کے گرد گھومتا رہا، 1 منٹ کے لیے بھی مجھے ٹائم کا احساس نہیں ہوا کہ ساری رات ہی بیت گئی۔ اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، کوئی تجھے اس سے جدا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے، میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے تو نہیں کہا۔ کہتے ہیں ساری رات میں گھومتا رہا، سحری کے وقت وہ آئی، سحری کے وقت، اور چھت پہ چڑھتے کہنے لگی میرے گھر میں مہمان ہے آج نہیں آ سکتی، کہتا یہ لفظ کہہ کے وہ نیچے اتر گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا ساری رات، کوئی غصہ ہی نہ آیا، میں نے کہا بیچاری مجبور ہے۔ میں واپس پلٹا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، کہتے ہیں بس دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا عبداللہ اگر تو بی بی کے لیے ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے تو محمد عربی کے لیے بھی رہ سکتا ہے، اگر تو بی بی کے لیے ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی رہ سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ محبت اصل وہی ہے جو رسول پاک سے کی جاتی، اصل وہی ہے جو اللہ سے کی جاتی، جو قرآن پاک سے، میں سمجھ گیا۔ اور ملت کے جوان تجھے بتا کے نہ کہ وہ تیری طرح کے ہی ہیں، تجھے یہ بتا کے کہ ان کے بعد بھی کوئی آ سکتا ہے، تجھے بتا کے کہ ان کا علم تو بڑا محدود تھا، تجھے بتا کے کہ وہ بھی شادی کرتے تھے، دنیا میں رہتے تھے، تجھے غلط عشق پہ لگا دیا گیا، غلط عشق پر تجھے مائل کر دیا گیا، اور تیرے اندر سے چھین کے لے گئے یہ روز بروز محبت رسول، خشک تجھے نماز پڑھائی، موٹا موٹا تجھے دین کا درس دیا، اور ذات رسالت کو معاذ اللہ بیچ سے نکالا۔ یاد رکھ جب تک تو دروازہ رسول پہ نہیں جھکتا، جب تک تجھے حضور سے محبت نہیں ہوتی، نہ تیرا نماز میں دل لگ سکتا ہے، نہ تیرا درود شریف میں دل لگ سکتا ہے۔ جب تجھے پیار ہو جائے گا نا پھر تو جوانی میں روئے گا مدینے جانے کے، پھر جوانی میں تو تڑپے گا، پھر تو پہلی بات یہ کرے گا کہ کمیٹی نکلی تو پہلے محبوب دا دروازہ دیکھنا ہے، پھر بھول جائیں گے تجھے موٹر سائیکل خریدنے، اور بھول جائے گا تجھے اوپر والا چھت پکا کرنا، پھر پہلی بات تو مدینے کی کرے گا، چھین کے لے گئے سارا کچھ۔ حجاج بن یوسف ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجاج ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاف بات کی، بلا لیا، کہنے لگا تو نے میرے خلاف بات کی ہے؟ فرمانے لگے کی ہے۔ کہنے لگا تجھے پتا ہے میں قتل کر دوں گا؟ آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے، تو کیسے قتل کر؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میرا؟ فرمایا میں نے تجھے نہیں، میں نے تو کئی شداد، کئی حماد، کئی قارون، کئی فرعون، کئی نمرود دیکھے، کئیوں کی داستانیں سنی، تو کون ہے؟ تو تو چھوٹا سا ہے۔ ایک جملہ ہے ملا جلال الدین رومی کا، بڑے درویش تھے، ایک بات کہہ گئے، کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں، فرعون جتنی حکومت نہیں، قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے، کئی لوگوں کا دل کرتا ہے، لیکن نمرود جتنے پیسے، فرعون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر جائیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ آج سے کئی سو سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں، آج تو حالات بڑے ابتر ہیں، اس کی نسبت خطرناک ہے۔ فرمانے لگے حضرت سعید بن جبیر تو زندگی موت کا مالک نہیں،
کہنے لگا پکڑو، قتل کرو اسے، لے جاؤ۔ جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبیر مسکرانے لگے۔ اب ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا، یہ میرا مذاق اڑاتا ہے۔ بلا لیا، ادھر آؤ، کیوں مسکرا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر۔ میں مسکرا رہا ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے، کیا تیرا شان ہے، کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر کہ تو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کہنے لگا اس کو باہر نہ لے جاؤ، میرے سامنے قتل کرو۔ ٹھیک ہے جی، قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبیر نے منہ کعبے کی جانب کر لیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نا کہ میں نے منہ کر لیا ہے اپنے رب کی جانب، کرو مجھے قتل، کہنے لگا نہیں نہیں، اس کا منہ پھیرو، کعبے کی طرف ہو کہ قتل نہ ہو۔ ہے ظالم پر پاگل ہو گیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کے حوصلے نے شکست دے دی، ناکام ہو گیا، مخبوط الحواس ہو، کہنے لگا اس کا منہ پھیر دو۔ جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے للہ المشرق والمغرب فانما تولى فثم وجه اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تو مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، چاروں جانب پھیر دے، جدھر منہ پھیرنا ہے تو نے پھیر دیا منہ۔ حضرت سعید بن جبیر کے گلے پہ خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا، میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ، بس میں آخری ہوں۔ جب آپ ذبح ہوئے تو اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا ہے، تر ہو گیا سارا اس کا دربار۔ ایک سمجھدار آدمی کو بلا کے کہنے لگا اتنا خون میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا۔ تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے، مرتے وقت ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، خون سکڑ جاتا ہے، لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے، یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے۔ حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا، کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آیا اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا، بتا کیوں مارا؟ اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب، پھر سویا تو وہی خواب۔ گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے، ظلم تجھے مخبوط الحواس کر دیتا ہے۔ جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کو بھولتا ہے، اللہ تجھے اپنا آپ بھلا دیتا ہے، پھر تو بھول جاتا ہے، پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پر بھٹک جاتا ہے، پھر تو صحیح رستوں کا تعین کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے، پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پر اب جب تو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی۔ جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الحواس ہوتا ہے تو روز وہ کاروبار کرتا ہے، لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تو نقصان اٹھاتا ہے۔ حجاج بن یوسف تڑپتا ہے، روتا ہے، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا، پیٹ میں درد ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں، سارے حکیم، طبیب، ڈاکٹر کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے۔ جو بیماریاں خدائی ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتا، جو آزمائشیں رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے ہتھے نہیں چڑھتی، جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے، مشکل، اور شفا اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے، اور جب رب بھی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی۔ بغداد سے حکیم آئے، پیٹ دیکھا، کہنے لگے نہ تیرے معدے میں کوئی دقت ہے، نہ تیرے جگر میں، نہ کسی اور جگہ، ماجرا کیا ہے؟ ایک آخری علاج ہے، آخری، وہ کیا؟ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے منہ میں ڈالا اور پھر ایک باریک سا تنکا لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں۔ وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا، اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی۔ جانور، کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے، اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں۔ حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا، کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے حجاج
تیری بیماری زمینی نہیں، تیری مصیبت زمینی نہیں۔ کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ تو کہنے لگے لگتا ہے تو بد دعا کا مریض ہے، لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے، تو جبر کا مریض ہے۔ تڑپتا رہا، سسکتا رہا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا، دیوار سے ٹکرے مارتا۔ او بھائی، جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی، جو ظلم، جبر، بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلبی میسر نہیں آتا۔ دوائیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں، جو بیماریاں خوراک کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں، جو گناہوں کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں، ان کی بیماریاں، ان کی شفا توبہ ہے، ان کی شفا رجوع اللہ ہے، ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے۔ حجاج جب مرنے لگا تو بلایا، یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے گا، 2-4 قریبیوں کو بلایا۔ پتہ ہوتا ہے نا اپنے کرتوتوں کا آدمی کو، پتہ سارا ہے سردار نکیتیاں دا، جب پتہ ہوتا ہے سارا، بلا کے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا۔ کیوں بھائی، عورت ہے؟ کہنے لگا نہیں، رات کو دفنانا۔ ٹھیک ہے، رات کو دفنا دیں گے۔ پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا، نشان مٹا دینا۔ کہا وجہ؟ تو کلمہ پڑھتا ہے اور حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش، ایک گیٹ اونچی ہونی چاہیے زمین سے، کم از کم، تو تیری قبر مٹا دے۔ وجہ پتہ ہوتا ہے اپنے ظلموں کا۔ کہنے لگا مجھے پتہ ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، حضور کو بڑی محبت ہے۔ فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے ممبروں پہ بیٹھیں گے، پر میں سجدے میں گر کے اپنی امت کی دعائیں مانگوں گا۔ قیامت میں جو بچے گا وہ میرے نبی پاک کی برکت سے بچے گا۔ اللہ اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔